تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، جس کو ہم اپنے اندر اتارنا، یہ وہ باتیں ہیں، یہ سرکار کے وہ عمل ہیں جو سرکار نے ہم کو سکھانے کے لیے عمل کر کر سکھائے۔ بات سمجھ میں؟ آپ نے بتایا کہ انسان کس طرح زندگی بسر کرے اور انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کرتا ہے تو یاد رکھو اس کی اچھائی پن کی وجہ سے اسی کے اندر یعنی اسی کی زندگی میں سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، آرام پیدا ہوتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آفت ٹل جاتی ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ برابر سلوک نہیں کیا تو بد اخلاقی کی وجہ سے دشمن پیدا ہوتے ہیں، اور اخلاق کی وجہ سے دشمن بھی دوست ہو جاتا۔ سمجھ؟ اور سب سے بڑی چیز تبلیغ، اپنے مذہب کی اگر آپ تبلیغ کرنا ہے تو اپنے کردار کو اگر آپ اچھا بنا کر ظاہر کریں گے جیسا کہ اسلام کہتا ہے تو خود بخود بڑی تبلیغ ہوگی، بہت بڑی تبلیغ ہوگی۔ بات سمجھ میں؟ آج پریشان کیا حال ہم لوگ ہیں اور ہمارے مذہب کو الٹ پلٹ کہتے ہیں، تو یاد رکھو مذہب تو کون جانتا ہے؟ مسلمان ہی صحیح طریقے سے مذہب کو نہیں جانتا ہے تو غیر تو کیا جانے گا؟ غیر جو مذہب کو ہمارے الٹا بول رہا ہے وہ ہمارے کردار کی وجہ سے بول رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا جو اس کے ساتھ سلوک رہا اس سلوک کی وجہ سے وہ فرما رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے، کیونکہ مسلمان ایسے ہیں تو اسلام ایسا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ کو اپنا لیں گے اور بتائیں گے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، بتائیں گے تو خود بخود ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی کام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں کیا۔ آپ کی پوری زندگی اعلان نبوت سے آگے بھی آپ نے
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، اخلاق کو ظاہر کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مانوس ہوتے گئے۔ پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار اپنے اخلاق و عادات کو برابر رکھے، تو جو عرب آپ کا اعلان نبوت کی وجہ سے دشمن ہوا، آپ کے ذات کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو کوئی دشمن نہیں ہوا، بات سمجھ میں، بلکہ سب آپ کو پسند کرنے لگے، سب آپ کو امین کہنے لگے، سب آپ کو صادق کہنے لگے، بات سمجھ میں۔ جب اعلان نبوت آیا تو اعلان نبوت کی وجہ سے ان کے مذہب کو چوٹ لگی، ان کا مذہب باطل جانا گیا۔ اب ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب سے محبت ہوتی نا، اب اس کی وجہ سے جو دشمنی پیدا ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر وہ دشمنی ٹکی نہیں، رکی نہیں، آپ کے اخلاق نے اس کو یوں ہی تبدیل کر دیا۔ جو عرب کے لوگ، جو مشرکین عرب آپ سے جنگ تک کیے، وہی مشرکین عرب کیا ہو گئے؟ اسلام لا چکے، مسلمان ہو گئے، پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، پورا عرب اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ پھر اسلام عرب سے پھیلتا گیا، بات سمجھ میں۔ یہ صحابہ کا کمال تھا، صحابہ جوں کا توں حضور کی تصویر کو لیے بیٹھے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر عمل اور ہر حکم کی باقاعدہ صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے جب وہ باہر جاتے تھے، سفر وغیرہ میں جاتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، تو لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ایک الگ مذہب والے ہیں، بات سمجھ میں، تو اس کی وجہ سے لوگ اور بھی زیادہ ملتے تھے، مگر ان صحابہ کے اخلاق و عادات کو دیکھتے ہوئے خود اسلام لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک جہاد کا، پہلے بھی میں سنایا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جنگ کے حالت میں سامنے ایک کافر آپ کے انڈر میں آ گیا، ایسا آ گیا کہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ ہوتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، بلکہ لیٹ گیا، آپ اس کے اوپر چڑھ گئے، بس ایک ہی وار، وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وار، کیا حال ہوتا تھا اس کا؟ ختم۔ تو اس نے بولتے نا کچھ نہ کرتا کچھ تو کرتا، تو اب اس کے پاس تو ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے، اب کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، وہ نیچے دبا ہوا تھا، آپ اوپر تھے، تو اس نے تھوک دیا، کس پر؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر تھوک دیا۔ جو ہی اس نے تھوکا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے کہے کہ آپ پھر سے، اور وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ اے علی کیا کر رہے ہو، دشمن ہوں تمہارا، اور میں جو حرکت کیا اس پر تو آپ کو اور غصہ آنا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ ٹکڑے ٹکڑے مجھے کر دینا چاہیے، آپ تو چھوڑ دیے۔ بولے کہ میاں تو میرا دشمن نہیں، تو اللہ کا دشمن ہے۔ تھوکنے کے بعد مجھے غصہ آ گیا، اس کے آگے تک جو میں تیرے اوپر چڑھا تھا، میری دشمنی نہیں، میرے ذات سے تیری دشمنی، تیرے ذات سے مجھے کوئی دشمنی نہیں تھی، تو میرے اللہ اور رسول کا دشمن تھا، مگر جو ہی تو نے تھوکا، اس کی وجہ سے مجھے جو غصہ آیا، اب تو میرا دشمن، ذاتی دشمن بن گیا۔ اگر میں اب قتل کر دیتا
تو اللہ اور رسول کو جواب دینے والا بن جاتا، بلکہ رسول اللہ میرے یہ کہتے کہ تو نے اس کو قتل کیا، کافر کو نہیں قتل کیا، تو نے اپنے دشمن کو قتل کیا، تو یہ بات مجھ پر لگ جاتی تھی، تو میں نے یہ نہیں چاہا، میں تو اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن کو قتل کرنا چاہا، تو اسی لیے کہا کہ پھر اس نے کہا یہ کس نے سکھایا؟ کہا کہ میرے آقا نے سکھایا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کہا کہ یہی اسلام ہے، ہاں یہی اسلام ہے۔ تو اس نے کہا جنگ اب میں تمہارے خلاف نہیں کرتا، بلکہ کلمہ سکھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر اب جنگ کرتا ہوں، مسلمان ہو کر کافروں کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا طریقہ صحابہ اکرام کا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو ملیں گے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کے دشمن کو تو چھوڑ دیتے، ہم رسول کے دشمن کو تو چھوڑ دیتے، بات سمجھ میں؟ ہم کسے پکڑ لیتے؟ اپنے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر پھوٹ جاتے، ٹوٹ جاتے۔ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حرکت کیا ہے تو کیوں کیا ہوگا، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ امیڈیٹ دشمنی پیدا کر لیتے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ آج ہمارے پاس ایکتائی نہیں ہے، اس زمانے میں ایکتائی تھی، صحابہ کے زمانے میں ایکتائی تھی، تابعی کے زمانے میں بھی ایکتائی تھی، تو ہوا کیا؟ پوری دنیا میں سپر پاور بنے۔ پوری دنیا میں کیا بنے ہوئے تھے ہم لوگ؟ سپر پاور بنے ہوئے تھے۔ آج ہم لوگ غلام بھی اچھا رہے گا، اس سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے کنٹریز ہمارے انڈر میں ہیں بتایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو عرب ہے، مگر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کسی کے تلوا چاٹ رہا ہے۔ یہ سب حالت کیوں؟ ہمارے اندر آپس میں ہم بیر پیدا کر لیے، دشمنی پیدا کر لیے، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقی پیدا کر لیے۔ یہ وجہ کیا؟ یہ وجہ اپنی انا، جس کو اللہ تعالیٰ نے توڑنے کو کہا، میں پن جسے کہتے، صوفیہ اسی میں پن کو کاٹ نکالتے ہیں، صوفیہ اسی میں پن کو کاٹ نکالتے ہیں۔ یہ میں پن جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ فرماتے ہیں بڑے لوگ ایسے ہی بول دیتے ہیں کچھ باتیں، حق باتیں کر، تو ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے میں کا گھر خالی، کیا بول دیتے تھے؟ میں کا گھر خالی، یعنی میں بولنے والا ہے ہی نہیں، میں بولنے والا یہ کی ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات انا والی ذات ہے۔ بندہ تو کیا ہے؟ معدوم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بندے کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ کی عطاس، اللہ تعالیٰ کے جلوے، اس کی تجلی کو دکھانے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر ہمارے اندر انا بہت اترتی جاتی ہے، اس انا سے بچنا ہے۔ انا سے جب تک بچتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے سے محبت، اتفاق و اتحاد پر قائم رہیں گے۔ ہر مسئلہ آئے گا، کسی کو کسی وجہ سے تکلیف ہوگی تو وہ اپنی تکلیف ظاہر کرے گا کہ بھائی تمہارے اس کام سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آپس میں بیٹھ کر بات کر اس کو حل کرنا۔ بات سمجھ میں؟ یہ کس نے سکھایا؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جہالت اسے کہتے کہ ہر بات پر تلوار اٹھا لینا، علم اسے کہتے کہ
ہر بات پر تلوار اٹھانا نہیں، بلکہ ہر مسئلے کو بیٹھ کر حل کرنا. بات سمجھ میں؟ اور سب سے بڑی بات کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، امت رسول بن گئے، یعنی غلام رسول بن گئے. بات سمجھ میں آئی؟ غلام رسول بن گئے. اور جب غلام بن گئے تو آقا کی بات ماننے والے کو غلام کہتے ہیں. غلام اسے نہیں کہتے جو اپنے مرضی سے چلے، اس کو غلام نہیں کہتے. غلام اس کو کہتے ہیں کہ آقا کی تابعداری میں چلے جانے والا. اب جب ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم آقا کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والے بن جانا. جب تک یہ عمل چلتا رہا تب تک اتحاد رہا، اتفاق رہا، ایکتائی رہی، اور پوری دنیا میں دبدبا رہا اسلام کا، بول بالا رہا اسلام کا. جب سے یہ مسئلہ ہٹا، جب سے یہ مصیبتیں آنے لگی، آپس میں جھگڑے پیدا ہونے لگے، ایک دوسرے کو قربانی دینے کے، سیکریفائس وہ کرنے کا مادہ نکل گیا، تو اب ایک دوسرے دشمن بننے لگے. اور وہ دشمنی اتنی بڑھتے گئی کہ ہم نے مذہبی اعتبار کے دشمن کو چھوڑ دیا، بھول گئے، کیونکہ ہم آپس میں ایسے دشمن بن گئے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. بات سمجھ میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو، وہ بھی مذہب کے اعتبار سے جب آ جاتا ہے، اسے تو بھائی بنا کر رکھ دیا، مذہبی عورتوں کو بہن بنا کے پناہ دیا. بات سمجھ میں؟ اس طرح زندگی کرنے والے بن گئے. مگر آج ہم سگے بھائی سے ہی پہلے دشمن بن گئے. اس سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے، تبھی سر اٹھا کر جینے ہوگا. آج تمہیں ایک بولے، اب دوسرا ایک بولنا، اب انہیں اس کے دل میں دشمنی رہتی، اب انہیں تمہارے غلطیوں کو ٹٹولتے رہتا. تمہیں غلطیاں کب کریں گے کیمرہ لگا لیتا، تمہاری چھوٹی سی غلطی بھی ظاہر ہوتی اب انہیں بول کو بتاتا، پھر انہیں نکلا. ایسا ہی ہو رہا ہے. گھریں تو ٹوٹ گئی، ایسے ہی ہو رہا. گھرے کا ٹوٹنے کا مطلب ایک گھر میں مل کو رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں اپنے اپنے جگہ رہیں، مگر آپس میں محبت میں رہیں، خیر میں رہیں. نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ آپس میں خیر نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی اپنے وہ بھی رشتہ داروں میں کسی کا مسئلہ کچھ ہو گیا، کوئی قرض میں ڈوب گیا، اس کی مدد کرنے کے بجائے اس پر ہنسنے لگتے ہیں. کوئی تکلیف میں چلا گیا، اسے مدد کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہ گن کر بتاتے ہیں. حضرت ذرا اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو، تمہارے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، یہ طریقہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. یہ تو ایک وقت کا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے تیل کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. تھوڑا سا تیل دینے والے نے، دکاندار نے کم دیا، یعنی اس نے کیا کیا؟ وہ تول بولتے نا، تول مار رہا تھا. تو آپ نے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے. جب لوگ پوچھتے کہ اے عثمان، چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا جھگڑا، بولے کہ میاں
چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ تول مار رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو تول مار رہا ہے وہ خلاف شریعت ہے، شریعت کے خلاف ہے. میرے اس تھوڑے سے تیل سے میرا کوئی بھر جاتا نہیں ہے، مگر اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ میرا بھائی ہے، یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، یہ میرا بھائی ہے. میں دنیا میں جب میں اسے گرتا ہوا نہیں دیکھنا ہے مجھے، تو آخرت میں گرتا ہوا میں اسے کیسا دیکھوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تو اس کی اصلاح کر رہا تھا، تھوڑے سے تیل کی بات نہیں ہے، میں اس کی اصلاح کر رہا تھا، جس کے لیے میں جھگڑا کر رہا تھا. اس جھگڑے کی وجہ سے وہ صحیح ہو گیا، اب وہ تول مارنے والا نہیں رہا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی سے وہ معافی مانگ کر جنت میں چلے جائے گا. تو میں یہاں اس دنیا میں اسے گرتا ہوا دیکھنا نہیں ہے مجھے، یہ میری تربیت ہے، یہ میرے آقا نے مجھے تعلیم دی ہے، تو میں اسے آخرت میں گرتا ہوا کیسا دیکھوں؟ یہ درد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اندر یہ اتفاق، یہ درد پیدا ہونا چاہیے. نہ دنیا میں بھی کسی کو گرتے ہوئے ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، اور آخرت میں بھی گرتے ہوئے ہم کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ جو سکھا سکتے ہو سکھاؤ، جو بتا سکتے ہو بتاؤ. جھگڑا نہیں کرنا، سند سے کرنا. سمجھ میں آیا؟ سرکار بھی وہاں جھگڑا نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو ایسا دکھا کے جھگڑا کرتے ہوئے جھگڑا نہیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اور سمجھ میں آ گیا، اس بچ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح ایک دوسرے کی تربیت ہوتی تھی اس زمانے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کا نام لینے والے، ہم آپ کی غلامی کو بڑے زور سے بولنے والے، ہم ایمان والے بول کے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. چیخ چیخ کے بول رہی نا، ہم غلام رسول ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. مگر ہمارے اندر کیا کردار رسول اللہ ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھلک رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر سرکار کے احکام کی پابندی ہے؟ تو الحمدللہ. نہیں ہے تو لاؤ اندر. موت آنے سے پہلے ایسے بن جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے والے بن جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ یہی پسند کیا، جس کے لیے اپنی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی عبادت ہمیں عطا کیا؟ حضور کو دکھانے والی عبادت. یعنی حضور جیسی عبادت کرتے تھے ویسی عبادت کر. عبادت خدا کی ہو رہی ہے، مگر طریقہ رسول اللہ کا اختیار کرنے کا حکم ہے. سرکار کا طریقہ اگر چھوڑ کر اگر نماز پڑھیں گے، اب نماز نہیں ہوتی. سرکار کا طریقہ چھوڑ کر روزہ رکھیں گے، اب وہ روزہ نہیں ہوتا. سرکار کا طریقہ چھوڑ کر اب اگر آپ یعنی سرکار جو حکم فرمائے اس کے خلاف کریں گے تو اب زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ بڑھ کے دے دو زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زکوٰۃ تو مقدار کے اندر، بچت جو بڑھ کے دیں گی وہ تو خیرات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہم تم کو توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی؟ ہر عبادت، حج کو چلے جائیے، عمرہ کو چلے جائیے، سرکار جیسا کرے ویسا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے آ کے کہاں کھڑے؟
संग अस्वद के पास खड़े यही फरमाते हैं, संग अस्वद को देखकर लकड़ी से उसको बताकर कह रहे हैं कि ऐ पत्थर, तू पत्थर है। बात समझ में? मैं तुझे चूमता हूं इसलिए कि मेरे आका ने तुझे चूमा। बात समझ में? ये और बात है कि पत्थर पत्थर नहीं है, वो मसला क्या नहीं जानते? जानते। बात समझ में? मगर ये बताना कि सरकार ने चूमा इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। आज हमारा हाल क्या है? तीनों गए भाई उम्रा को, हमें नहीं गए तो कैसा? हमें जाको चुकना नहीं गए तो उन्होंने क्या की समझ जाएंगे हम ना, उसके रास्ते चलो हमें उम्रा जाएंगे। अरे मोहब्बत से कहाँ जा रही? उन्होंने हज कर लिया, हमें नहीं करे टेंशन। हज उन्होंने कर लिया ना, हमें नहीं करे ना। हज पहले फर्ज हुआ क्या वो देखना ना। बात समझ नहीं? फर्ज हुआ तो जाना, फर्ज नहीं हुआ तो जाने का क्या है? बात समझ नहीं? अब बेकार के ये ढंग हंगामा चले गए, वो तो ट्रैवल होगी, इसीलिए वो हाल वैसा बन गया वहां का। दिल में दर्द लेकर पहुंचते मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, सरकार का शहर है, मेरे आका का शहर है, जहां सरकार ने कदम रखा है, जहां सरकार ने चूमा है, जहां सरकार ने अपनी जिंदगी बसर की है, जहां सरकार इन गलियों में टहलते होंगे। ये लेकर गए कोई वैसा जा रहे नहीं बोलकर नहीं, वैसा अगर जा रहे हैं आपका उम्रा। अब क्या हुआ? मतलब क्या, यानी मेरा बोलने का मकसद क्या हुआ? सरकार की पैरवी करना ही इबादत है। तो मालूम हुआ जब इबादत खुदा की में सरकार की पैरवी, सरकार को दिखाओ। पैरवी करने का मतलब क्या? सरकार को दिखाओ। फत्तबिऊनी, अल्लाह ताला खुद क्या फरमा रहा है? मुझसे मोहब्बत करते हो? नहीं, उनको छोड़कर उनके तरीके से आओ। वो जैसा मुझसे मोहब्बत करते थे तुम वैसी मोहब्बत करो। फत्तबिऊनी, उनकी इत्तबा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। आप जैसा मुझसे मोहब्बत करते थे वैसी मोहब्बत करो तो अब मैं मानूंगा तेरी मोहब्बत। बल्कि मैं, तू क्या मोहब्बत करेगा, मैं तुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। बात समझ में आई? तो मालूम हुआ इबादत खुदा की, इबादत अल्लाह ताला की, तरीका रसूल अल्लाह का। जब इबादत में तरीके को कायम रखना है तो जिंदगी में भी तरीके को कायम रखना। पूरी जिंदगी में भी सरकार के बताए हुए राह पर चलना। सरकार के बताए हुए राह पर चलने के लिए सहाबा को भी मानना, औलिया को भी मानना, वरना तो तुम तक कहां से आए? बगैर वसीले के, बगैर रसूल अल्लाह के वसीले के अल्लाह तक पहुंच नहीं हो सकती। उसी तरीके से जब हम पीछे आ गए हैं तो बगैर किसी औलिया के वसीले से, बगैर किसी सहाबा के वसीले से रसूल तक नहीं पहुंच सकते। ये ख्याल रखना, ये है ईमान की हकीकत। हमें इनको मानते नहीं, उनको मानते नहीं, याद तुम्हें नहीं मानते वो गिरा देकर हमें रसूल अल्लाह को मानते देखे तुम्हें, देखे सोहबत में थे। पहले सोहबत में जो थे उनकी कदर करो ना, तभी तो सरकार की हकीकी कदर तुम्हारे दिल में उतरेगी। औलिया को औलिया मानो ना, तभी तो औलिया के जरिए से रसूल मिलेंगे। बात समझ आई? ईमान की हकीकत है बाबा, खेल मजाक नहीं है।
سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، جاننا ہے، عمل کرنا ہے. ایسے ہی کلمہ پڑھ لیے مومن ہو گئے؟ نہیں بابا، مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے. مومن ہونے کے لیے بہت بڑی شرطیں ہیں. بات سمجھ میں؟ بہت بڑی چیز ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. ایسے ہی نہیں میں ایمان والا، تو بے شک اللہ کرے ہم سب کو ایمان والا رکھے. ہم ان تمام چیزوں سے گزرنا ہے. بات سمجھ میں؟ سرکار کو پہچاننے کے لیے صحابہ کی ضرورت، صحابہ کو پہچاننے کے لیے تابعی کی ضرورت، تابعی کو پہچاننے کے لیے تابع تابعی کی ضرورت، تابع تابعی کو پہچاننے کے لیے جو سلسلہ چل رہا ہے اولیاء اللہ کا ضرورت. اب اولیاء اللہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے اور تمہیں رسول اللہ کے کیسے ہو گئے جناب؟ اب جب رسول اللہ کے نہیں ہوئے اللہ کے کیسے ہو گئے؟ رسول کو چھوڑ کر اللہ کو ماننے والے تو کتنے کی ملیں گے آپ کو؟ وہ مسلمان نہیں ملیں گے، وہ تو کافر ملیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک. بات سمجھ میں آئی؟ تو اخلاق و عادات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر اتارنا، سرکار نے جو فرمایا اس کو اندر لانا. بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنوا مع الصادقین. یہ جو سچے ہیں نا، جو حضور کی باتوں کو سچائی کے ذریعے سے تم تک پہنچاتے نا، ان سچوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ یہ سچے رسول اللہ کے کردار کو اندر اتارنے والے. جب ان کو دیکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو خود بخود تمہارے اندر بھی اترے گا. تم اللہ والے سے محبت کریں گے تو تم بھی اللہ والے بنیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، پڑھو جانو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین خلائق سے بھی، یعنی بدترین اخلاق رکھنے والا، بدترین معلوم روڑے ہم بدترین اخلاق رکھنے والا ہے، بدترین خلائق سے بھی گفتگو فرماتے، چھوڑتے نہیں. کوئی آیا در پہ وہ بد اخلاق ہے بول کے ڈھگلتے نہیں، وہ غلط آدمی ہے بول کے دھتکارتے نہیں. آپ دھتکاریں گے تو پھر کون لپٹ لینے والا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دھتکارے تو پھر کون لپٹ لینے والا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آپ مت جھڑکیے یا رسول اللہ، آپ جھڑکے تو میں بھی اسے اپنا نہیں سکتا. والضحى والليل إذا سجى پڑھو. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سائلا فلا تنهر. آپ کے پاس کوئی آ کے آپ سے مانگے، اسے نہیں بولو نا کو یا رسول اللہ، آپ بولیں گے تو میں بھی کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ اگر دودھ کر دیں گے پورے در سے دودھ کارا جائے گا، پورے در سے دودھ کارا جائے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ آپ مت جھڑکیے، آپ مت جھڑکیے. بات سمجھ نہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اخلاق والا تمہارے دل میں رکھتی ہے کیا ہے؟ اتا انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ہم ایسا کریا، تمہیں انہیں کریا کہ نہیں کریا، کہ کیا وجہ سے ہوا، کہ اس سے تمہیں ملنا نہیں چاہتے، اس سے تمہیں جھگڑا کرنا چاہتے. یہاں تو بد اخلاق آ رہا ہے تو حضور کیا کرتے؟ اس سے گفتگو فرماتے. اور وہ بھی کیسی گفتگو فرماتے؟ تم متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے اور باتوں کے ذریعے کیا ہوتا؟ انہیں ان کا ہو جاتا. معلوم ہے بات سمجھ میں؟ بد اخلاق ہے، سرکار کے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر سرکار کے در پہ جب آ جاتا ہے
تو اسے دھتکارتے نہیں، اسے ایسا توجہ کر کے بات کرتے کہ وہ مانوس ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتا، بھول کے ان کا ہو جاتا، ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ بات سمجھ میں؟ جب ان کا جو بھی دیوانہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے مالا مال کر دیتا۔ بات سمجھ میں؟ ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ ہم تو اچھوں سے دھتکارتے، پیسے والے بن گئے تو غریبوں کو دھتکارتے، اللہ اکبر، عالم بن گئے تو جاہلوں کو دھتکارتے، طاقتور بن گئے تو عاجزوں کو دھتکارتے، یعنی کمزوروں کو دھتکارتے۔ نہیں، کیا کیا کرتے، کیا کیا تماشے کرتے، تو تھوڑی سی رتی کر کے ان کو تو ایٹیٹیوڈ کیا بولتے ہیں، ہاں قبرستان ایٹیٹیوڈ بتاتے سو، ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا، تمہاری ایٹیٹیوڈ انگوٹھا کو ڈالو، خبر میں بھی معلوم ہوگا، فرشتے جب ایٹیٹیوڈ بتائیں گے نا تب پورا نکل جائے گا۔ بات سمجھ میں ہے؟ جانا ہے سب کو، وہ منزل سے پار ہونا ہے، بات سمجھ میں؟ وہاں بتانے والے وہاں بعد میں ایٹیٹیوڈ بتا لیں گے، نہیں، تکبر نہیں کرنا، بہت عاجزی۔ سرکار معلوم ہو کر بد اخلاق لوگ بھی آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یا رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ مانوس ہو جاتا ہے، آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آپ سے دل لگنے لگتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ معافی اور درگزر سے لیتے۔ اگر کوئی تکلیف دے دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کا بدلہ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، یعنی بدلہ اس طریقے سے نہیں لیتے بلکہ معافی سے لیتے، درگزر کر دیتے، اسے معاف کر دیتے، اسے چھوڑ دیتے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا، کمزور تھا، غلطی کر دیا بابا، اسے ذلیل کرنے سے فائدہ کیا، اس کمزور کو عزت دیں گے وہ خود پشیمان ہو جاتا، میں حقیقی ذلیل ہوں، مجھے عزت دی جا رہی ہے بول کے کیا ہوتا، وہ تمہارے طرف ہو جاتا۔ بات سمجھ میں؟ یہی تو حال ہوا نا فتح مکہ میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جیت ملی فتح مکہ، یعنی جنگ کی وجہ سے نہیں ملی، جنگ سے اللہ تعالیٰ نہیں، وہاں تو سرکار کو بلا کر ہاتھ میں دے دیے۔ فتح مکہ جنگ نہیں، باقی وقتوں میں جنگیں چلی، جنگ بدر چلی، احد چلی، وغیرہ وغیرہ چلی، جب فتح مکہ کا مسئلہ جنگ نہیں۔ آپ میں الحمدللہ آپ اگر میرا وہ کیا بولتے ہیں سلسلہ کوکبیہ ویڈیوز جا کر دیکھیں گے تو ملیں گا آپ کو ہسٹری پوری، بہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، یعنی مطلب ہاں ریکارڈ ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ فتح مکہ، تو فتح مکہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معاف کرنے لگے، بیت السفیان امان، بیت سفیان ابھی انہوں بھی ایمان نہیں لائے، بات سمجھ میں؟ اس کے آگے ہی اعلان کر دیے بیت السفیان الامان، جو بھی سفیان کے گھر میں جو بھی چلے جائے گا وہ بھی اسی بھی امان، بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر میں جو بھی چلے جائے گا امان۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ وہ معاف کرنا کیا ہوا، سب کے سب مسلمان ہونے لگے، سب کے سب کہنے لگے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ طریقہ ہے اسلام کا، سب مسلمان ہونے لگے۔ بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو یارو، تلوار سے اسلام پھیلاؤ یہ سب باتیں اٹھا کو رکھو، نہیں، اخلاق سے اسلام پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے اسلام پھیلا۔ تو کوئی بھی کسی پر ظلم و زبردستی سے کسی کے مذہب کو نہیں بدلا سکتا، کیونکہ مذہب باطن کی حقیقت ہے، سامنے ڈر کے مارے خود بھی بول دیا تو باطن کے اعتبار سے اس کے مذہب پر انہیں قائم رہتا نا۔ ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں، شادی ہو گئے ہیں،
زندگی گزرے ہیں، بچے جنے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، اس کے بعد شوہر مر گئے، ہاں مرتے ہی انہیں پھر وہی ہو گئی جو پہلے ہونا تھا. اتنی سال اتنی مدت گزارنے کے باوجود پھر بدل گئی. تو معلوم ہوا ظاہراً لائے تھے وہ لوگ، باطناً نہیں. باطن لانے والے کبھی بدلتے نہیں. تو معلوم ہوا زور سے آپ کسی کے مذہب کو نہیں بدلا سکتے. تو معلوم ہوا یہ مذہب جس طریقے سے پھیلا ہے اور آج تک قائم اور قیامت تک رہے گا، تو معلوم ہوا اخلاق رسول اللہ سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور صحابہ کی سیرت سے، تابعی کی سیرت سے، اولیاء اللہ کی سیرت سے. یہ تمام کی سیرت حقیقت میں کس کی سیرت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو معلوم ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا. آج بھی اسلام حقیقت میں پھیل رہا ہے تو سیرت کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بات سمجھ میں؟ سیرت کی وجہ سے پھیل رہا ہے. تو ان سیرت کو اپنے اندر لاؤ، گھروں کو آباد کرو، گھر میں خوشیاں لاؤ. کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بٹ بٹ کے کیا جیئیں گے بھائی؟ ایک واقعہ آپ لوگ تو بہت سنے رہیں گے. ایک کہانی ایک بوڑھا تھا جس کے بچے تھے، چار پانچ بچے تھے. وہ موت کے قریب ہو گیا. بات سمجھ میں؟ اس نے کیا کیا، کچھ لکڑیاں لانے کو کہا اور اس کچھ لکڑیوں کو بنڈل بن دیا اور کچھ اکیلے لکڑیاں رکھ لیا اور ایک ایک بچے کو بلایا کہ لو، ایک ایک لکڑی دیا ہاتھ میں، دے کے بولا کہ توڑو. بچے آرام سے توڑ دیے، پھٹ 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 توڑ دیے. اب بولا کہ چلو یہ توڑو، بول کے بنڈل دیا لکڑیوں کا. بنڈل لے کر کوئی بھی توڑا ہی نہیں. بولے کہ یہ کیسا توڑ سکتی ہے؟ توڑ ہی نہیں سکتی، اتنی طاقت. بولا کہ جب تک تم اتحاد و اتفاق میں رہیں گے تمہارا دشمن تمہیں گرائے گا نہیں، توڑے گا نہیں، پھوڑے گا نہیں. اگر تم الگ الگ ہو جائیں گے، دشمنی اختیار کر کے پھر بٹ جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، معمولی سا آدمی بھی تمہیں توڑ کے ختم کر کے چلے جائے گا. بات سمجھ نہیں؟ یہ اتفاق یہ بہت ضروری ہے. اتحاد و اتفاق پر قائم رہنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حضور کے پاس تھے. کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص نے ملاقات کی اجازت مانگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ملاقات کی اجازت مانگے. تو آپ نے اس سے نہایت ہی آپ نے فرمایا، یعنی جو شخص آ کے مانگا آپ نے فرمایا یہ اس قبیلے کا ہے، وہ قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے. کون کہے؟ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں. جو نہایا ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، ان سے فرماتے ہیں جو میرے کو ملنے اجازت مانگ رہا ہے وہ اس قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے. بول کر کیا کرتے؟ ملاقات کرنے کے لیے اسے بلا لیتے اندر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے میں رکھ کر آپ کیا کرتے؟ اس کو ملنے کے لیے ملاقات کی اجازت دے دیتے. کسے؟ جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ اس قبیلے کا یہ بہت بڑا برا آدمی ہے، مگر اس کو بھی آپ نے ملنے کی اجازت دی اور آپ نے اس سے نہایت ہی نرمی اور اچھائی سے گفتگو فرمائی. بڑے نرمی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی. اس کے بعد وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا آپ نے تو اس کے بارے میں برا بھلا کہا تھا، یعنی برا آدمی کہا تھا، ظاہر فرمایا تھا، پھر اچھائی اور بھلائی کا معاملہ فرمایا، اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے ملے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں لوگوں کے بدترین خلائق ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی برائی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ اس کی برائی کی وجہ سے اسے چھوڑتے چلے جائیں گے وہ اور برا ہو جائے گا۔ زیادہ ایک آدمی کو بدترین بنانا چاہتے ہو تو اس سے تعلق توڑ لو۔ سبحان اللہ، یہ فرما رہے ہیں حضور، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے بدترین خلائق ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یعنی لوگوں کو بدترین کرنے کے لیے یہ کافی ہے کیا کرنا؟ اس کی برائی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اسے اگر لوگ چھوڑ دیں گے تو خود بخود اور برا ہوتے چلے جائے گا، اور برا ہوتے چلے جائے گا، اور برا ہوتے چلے جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو اس کی برائی کی وجہ سے وہ اگر تم سے ملنے آیا ہے تو اسے دھتکارو نہیں، اسے اچھا سلوک کرو۔ وہ آ گیا ہے تمہارے در پہ، بات سمجھ میں؟ تم گئے نہیں اس کے پاس، وہ آ گیا ہے نا، اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو، اس کے ساتھ الٹے سیدھے باتیں مت کرو، اسے اس وقت میں بٹا لگو، اسے پن پوائنٹ مت کرو، تمہیں ایسے تمہیں ویسے تمہیں ایسے بول کو پن پوائنٹ مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو تاکہ وہ بھلائی کو اپنانے لگے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کتنا بھی برا آدمی ہو جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہماری مجلس میں آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ سلوک کرنا۔ بات سمجھ میں؟ اس کے ساتھ سلوک کرنا، کیسے سلوک کرنا؟ خوش اخلاقی کے ساتھ سلوک کرنا، اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اگر اسے برا بھلا کہہ کے بھگا دیں گے پھر وہ بھلائی سیکھے گا کہاں بھائی؟ برائی پر برائی کرتے چلے جائے گا، بات سمجھ میں؟ اور اس کی برائی بڑھتے چلے جائے گی۔ تو ایسا کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اب وہ ہوگا کیا بھائی؟ سوچو ریزلٹ کیا ملے گا۔ اب وہ آیا، حضور سے ملا، وہ تھا ہی برا، مگر حضور کے پاس آتے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملے، گفتگو کی، تو اب اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ آپ کی محبت اندر آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کی محبت کرنے لگا، آپ سے آپ کی عزت کرنے لگا۔ بس اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اب اسے ہدایت سے مالا مال کر دیتا۔ رسول کی محبت ایمان سے مالا مال کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ رسول سے بغض، رسول والوں سے بغض، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ رسول اور رسول اللہ والوں سے محبت ایمان میں زیادتی، یاد رکھو۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جس پر زرد رنگ کا اثر تھا، آپ کی عادت تھی کہ کسی کی بات ناپسندیدہ یا تکلیف دہ ہوتی تو آپ اس سے مواجہ نہ فرماتے،
جب وہ کھڑا ہو اور چلا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اچھا ہوتا تم کہہ دیتے کہ وہ زرد رنگ کو چھوڑ دے. ہاں یعنی کہ وہ جو آدمی آیا تھا وہ غلط آدمی تھا. سرکار بات تو کرے, بات سمجھ میں ہی, سرکار ملے اور بات تو کرے مگر کچھ بھی کہا نہیں, وہ چلا گیا. بات سمجھ میں, مگر وہ برائی کیا تھی؟ جسمانی تھی. بات سمجھ میں, جسمانی تھی. تو اب صحابہ تھے نا, تو میں آپ اگر اسے یہ بتا دیتے کہ یہ چھوڑ دیں, بات سمجھ میں, بڑا اچھا ہوتا اگر آپ فرما دیتے. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی پر اس کے سامنے نکیر نہ فرماتے, یعنی لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرتے, بلکہ چاہتے کہ کوئی دوسرا اس سے اس برائی پر متوجہ کر دیتا. سرکار کیا فرمائے, اگر تم لوگ بول دیتے تو بہتر تھا. خود سرکار نے نہیں فرمایا, کیونکہ سرکار اگر کہہ دیتے لوگوں پر سٹیمپ ہو جاتا نا, تو سرکار نے لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو, اس کے دل کو رنجیدہ بنانا پسند نہیں فرمایا. اللہم صلی علی, کیونکہ پھر نہیں آتا نا, وہ خود حضور کہہ دیتے, حضور کے پاس نہیں آئیں گا نا. بات سمجھ میں؟ ہاں, تو یہ طریقہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارا تو کیا حال ہے, سامنے بھی بولتے, پیچھے بھی بولتے, ادھر بھی بولتے, ادھر بھی بولتے. کیا جنگی جو ملا دنا دن, بس تھوڑا سا آدمی گرنا باقی. ایسا گراتے پھر اٹھنا چاہیے انہیں. اٹھتا ڈالو گرا ڈالتے نہیں کرتے با. بولو, جواب دو, خالی سنتے رہے تو کیسا, ذرا ہمارا ساتھ دو, ذرا جواب بھی دو. کرتے نہیں کرتے, یہ تمام چیزیں ہمارے اندر سے نکالنا ہے. ہاں, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں, ہمارے اندر کتنے خامیاں ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. بات سمجھ میں, ہم اپنے خامیوں کو اگر پہچان لیں گے نا, اب کسی دوسرے کی خامی کو انگلی نہیں اٹھائیں گے. بات سمجھ میں, انگلی نہیں اٹھائیں گے. ہم اپنے خامیوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ وہ خامی ہم سے چھپ جاتی ہے. اور اگر کوئی ہمیں وہ خامی بتانے والا مل گیا, نصیب والے سمجھو. اسی لیے شیخ کے در پہ جاتے, پیر کے در پہ جا کے بیعت کرنے کی وجہ کیا معلوم, ہمارے خامیاں ہم نہ نہیں دکھتے. پیر دکھاتا تمہارے خامیاں کو, نہ الٹا. اگر مرید کو خامیاں دکھایا, مرید دوسرے وقت آتا نہیں, بلکہ سلسلے کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کو پھرتا. یہ تو ان کو بے عزتی کر دلے, یہ کر دلے, وہ کر دلے. بابا, خان کا تربیت کی جگہ وہاں تربیت ہوگی. گلی میں آگو بولے روڈ میں تم نہ نہیں نا. خان کا تربیت کی جگہ, خانقاہ میں آنے والا کون تربیت پانے کے لیے آتا ہے. بات سمجھ میں. اب خانقاہ والے کیا کریں گے, تربیت کریں گے نا. وہ خامی پیش کرتے سو نہیں, سدھارتے سو, تربیت کرتے سو. بات سمجھ میں. وہ گلی گلی ڈمر مار لگ پھرتے نہیں, وہاں تک ختم.
خانقاہ میں آیا، خانقاہ میں غلطی کیا ہے تو بتا دیتے بھائی تیری یہ غلطی ہے، یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دے۔ آنا ہی اس نیت سے خانقاہ میں کہ میری غلطیوں کو یہاں کیا ہوگا، ظاہر ہوں گے، یہ غلطیاں دکھیں گے، یہاں ہم کو ان غلطیوں کو بتا کر سدھارا جائے گا، اسی کا نام خانقاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدرسہ درس لینے والی جگہ، سدھار نہیں ہوں، مدرسہ جو ہے درس دیتے سے وہاں قرآن پڑھا دیں گے، تفسیر پڑھا دیں گے، منطق پڑھا دیں گے، حدیث پڑھا دیں گے، بات سمجھ میں، شرح پڑھا دیں گے، فقہ پڑھا دیں گے، عربی زبان پڑھا دیں گے، وہ پڑھا دیں گے، یہ پڑھا دیں گے، پڑھانے کی جگہ۔ جس طرح آپ لوگ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر +2 تک پڑھنے کا کام ہی چلتا سو، اس کے بعد ہی کالج لائف میں کتنا پڑھ کو ہی بول کو نکالا جاتا سو کھٹا۔ بات سمجھ میں ہے کیا؟ کہ یہاں سب صرف پڑھاتے جائیں گے۔ تو مدرسے پڑھنے کی جگہ، خانقاہ سدھرنے کی جگہ۔ مدرسہ کیا؟ پڑھنے کی جگہ، خانقاہ کیا؟ تربیت ہونے کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جو پڑھایا جاتا ہے اسی پر تربیت کیا جاتا ہے، تربیت کی جگہ کو خانقاہ کہتے۔ بات سمجھ میں آتی؟ خانقاہ تعریف سننے کی جگہ نہیں ہے، خانقاہ تو مذمت سننے کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں تمہارا پورا نکلے گا، کیا کیا حالت ہے وہ پورے سامنے آئیں گی، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ، تمہاری جہالت سب باہر آئیں گی، وہ جگہ ہے۔ اور اسے دیکھ کر، سمجھ کر، کھود کر، نکال کر صحیح طریقے سے بنانے والے کو پیر بولتے۔ آرام سے بیٹھ کو آئے گی الحمدللہ، کتنے ہے، ہاں 100 آئے گی، ہاں کل 200 کی، ہمارے مرید ہم بولنے کو، گننے کو رہنے والے کو پیر نہیں بولتے۔ بات سمجھ میں؟ ایک دو کافی ہے، اگر وہ بھی مرید بن کے آ گیا، اسے سدھارنے کا کام، اسے سدھارا جائے گا۔ اب مرید بن کر جب آتا ہے تو اس نیت سے آنا کہ مجھے سدھارا جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ چمڑا ایسے ہی تمہارا شو بن جاتا کیا؟ تمہارا بیلٹ بن جاتا کیا؟ چمڑا بیگ بن جاتا کیا؟ وہ کیا بولتے ہیں، جرکن بناتے نا چمڑے کے، بن جاتے کیا؟ نہیں، وہ جرکن بننے کے لیے، وہ بیلٹ بننے کے لیے، وہ شو بننے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا، چمڑے کو گزرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ ٹیننگ میں جا کو دیکھو کیا کیا کس کس حالت سے اس کو گزارتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اسے پہلے نمک چھڑکتے ہیں، پھر اسے سڑنے چھوڑتے ہیں، پھر اسے مشین میں ڈالتے ہیں، پھر کیمیکلاں ڈالتے ہیں، ڈال کو اسے برباد کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بدصورت بن جاتا۔ اس کے بعد پھر اسے دوسرے پروسیس کے ذریعے سے اسے تب پاک کرتے ہیں، تو اب وہ اس کی اصلیت جو چمڑے کی رہتی ہے نا، اب وہ نکھر کر آتی ہے سامنے، اب وہ اتنا حسین بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ اب اس کی جرکن بنا دی جاتی ہے تو انسان پہن لیتا ہے، اس کے بیلٹ بنا دیے جاتے ہیں تو انسان باندھ لیتا ہے، اس کے شوز بنا دیے جاتے ہیں تو انسان پہنتا ہے اور پہن کے فخر کرتا ہے۔ کیا بھائی، کیا جیکٹ ریگزین کی نہیں بھائی، لیدر جیکٹ۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، مالداروں کے ہاتھ میں سوٹ کے ساتھ آتے، کیا بھائی، لیدر، فخر کرنے کے، یعنی اب جو اس کے صحبت میں چلے گیا انہیں فخر کرنے والا بن گیا۔
وہ ایسا بن جاتا، وہ ایسا ٹینڈ ہو کے مر کے خاک بن کے ایسا بن گیا وہ، اب وہ جس کے بھی صحبت میں گیا اسے اونچا کر دیتا. یہ مقام پانے کے لیے خانقاہ کو آنا. سو خانقاہ میں تم نہ کھانا کھلا کو، چٹنیاں کھلا کو، تیل ڈال کو، مالش کر کو، سلانے کی جگہ نہیں. آئیے بیٹھیے، خیریت کیا، بیٹھو حضرت، چائے پیتے ہیں کیا، کھانا کھاتے ہیں کیا، چٹنی کھاتے ہیں کیا، پپڑا پکاؤں نہیں، بریانی کھلا کو، او بریانی میں ڈلیا نہیں بول لگ پھرتے ہیں. خانقاہ والے لنگر کا برابر نہیں تھا، برابر ملت نہیں، وہ ایڈریس ڈلیا اس کے واسطے آیا رے بات، تو تیری پھوڑ لینے کے واسطے آنا سو یہاں. اسے بولتے خانقاہ. مٹی پلی دھونے کے لیے آنا سو اسے بولتے خانقاہ. تو بننے کے لیے آنا سو اسے بولتے خانقاہ. الٹا ہو جا رہا ہے بات سمجھ میں، یا الٹا ہو جا رہا ہے. اب پھر سب اس کی عزت کرنا، ان کو سیٹ ڈال کو بٹھانا، صوفہ سیٹان چہرہ سو بھی دال گیل کو بٹھانا نہیں. آئیے السلام علیکم بولنا، اس کے اوپر بوڑھے میں آئے کر دو اس کو کھڑ جانا. یہ سب خانقاہ میں نہیں چلتا. خانقاہ میں تڑیاں دینا سو خانقاہ بولتے سو اسے. خانقاہ بولتے سو گھسنے والا، گھسنے کی جگہ، گھس جانے کی جگہ. بات سمجھ میں تبھی تو چمک اٹھے گی نا. پتھر کو لے کے تراشنے والا جیسا تراشا تو وہ ڈائمنڈ بنے گا نا، ورنہ تو کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ روڈ میں ڈالنے والا پتھر بن جائے گا، تمہارے پاؤں میں آنے والا بن جائے گا. تاج میں لگانے کے قابل بنے گا. تاج میں لگنے کے قابل اگر پتھر بننا تو وہ پتھر کیا ہونا، گھس جانا. بابا ٹائم ہوگا بولنا نہیں، آپ لوگ چھوڑنا نہیں، وقت ہوتے ہی بتا دینا وقت ہوگا. میں دیکھا ہی نہیں، دیکھو میں آگے بڑھتے چلا گیا. تو بات سمجھ میں، چلو یہ بات آ گئی، میں ابھی ایک منٹ بول دے کے ختم کر دیتا ہوں. بات سمجھ میں، سر میں تاج میں بیٹھنے کے قابل پتھر بننا تو کیا ہونا پڑتا، وہ پتھر گھسنا پڑتا، تراشا جانا پڑتا. تراشنے کے بعد اس میں جو رنگ لیتا انہیں، اب وہ پتھر روڈ میں ڈالنے کے کام نہیں، وہ پتھر کا تاج میں لگنے کے قابل ہو جاتا. تو یاد رکھو، رسول اللہ کی صحبت تاج والا بناتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت تاج والا بناتی ہے، غریب النواز کی صحبت تاج والا بناتی ہے، غوث الثقلین کی صحبت تاج والا بناتی ہے. اس سے چڑ ہے تم نا، ان بزرگوں سے چڑ ہے تو حقیقت میں رسول اللہ سے تمہیں چڑ ہے. حقیقت میں تم رسول والے نہیں. سمجھو، پہچانو. اما مسلمان، بابا مسلمان، میں مسلمان بولنے کو بیٹھو نو کو. سرکار کی سیرت کو اندر اتارو. سرکار کی سیرت ملے گی تو اولیاء اللہ کے در سے ہی ملے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.